عمران صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا پاکستان کا موقف تھرو اینڈ تھرو سیم ہی رہا ہے کہ دہشت گردی بند کریں اور ایک پراپر میکنزم بنایا جائے جو کہ اس ساری چیزوں کو دیکھے ویجیلنس کے ساتھ اینڈ دین اس کے ریپرکشنز فیس کرے جو بھی سائیڈ اس معاہدے کو توڑتی ہے. لیکن وہاں سے لکھت پڑھت کے اندر معاملہ نہیں آنا چاہ رہا تھا. وہ افغان طالبان رجیم صرف زبانی کلامی بات پہ پڑھنا چاہ رہی تھی. کیا ہوا کہ ان کا موقف تبدیل ہوا اینڈ دے انڈرسٹوڈ کہ اس کے علاوہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا؟ نہیں دیکھیں، پہلے تو ایک یعنی پالیسی سٹیٹمنٹ کے اوپر اتفاق ہوتا ہے نا. پہلے تو وہ اتفاق کرنے کو تیار نہیں تھے. وہ چاہتے تھے کہ یہ وربلی انڈرسٹینڈنگ رہے، لیکن یہ چیزیں لکھ کے دینے کو تیار نہیں تھے کہ وہاں پہ جو بھی ٹھکانے ہیں ان کو ڈسمنٹل کیا جائے گا یا ان کو ختم کریں گے وہ خود ہی، اور اس کے بعد ایک بفر زون، اور اس کے بعد ایک ایسا سسٹم جو ویریفائیبل ہو، جو کسی بھی مداخلت کو آئیڈینٹیفائی کرے، پن پوائنٹ کرے کہ یہ کس نے کی ہے، اور اس کی جو مانیٹرنگ ہے وہ ہو ہمارے ان دوست ممالک کے پاس، تاکہ امپارشیلٹی رہے اس مانیٹرنگ کے نظام میں. تو اب یہ پالیسی سٹیٹمنٹ پہلے تو اس پہ تیار نہیں تھے، اب وہ تیار ہو گئے ہیں، اور اس پالیسی کے اوپر جو ہے وہ رضامند ہو کے تو ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے. لیکن اس کے اوپر عمل جو ہے وہ تو بڑی ڈیٹیلز ہیں، اور کس طرح سے جو ہے وہ موقع کے اوپر یعنی آن گراؤنڈ، تو یہ ایک کافی ڈیٹیلڈ بھی ہوگا، لیکن کافی جو ہے وہ ایک کمپلیکیٹڈ جو ہے وہ معاملہ ہوگا. تو اس میں کسی جگہ پہ بھی کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے. سو ہماری ایکسپیکٹیشن کیا ہے رانا صاحب؟ اگر آن پیپر لے کر آنا ان کو اتنا مشکل تھا تو آن گراؤنڈ اور بھی کمپلیکیٹڈ ہوگا معاملہ. ایز یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، کہیں ریورس گیئر تو نہیں لگ جائے گا؟ آن پیپر ڈیسائیڈ ہونا کافی کمپلیکیٹڈ ہے، اور جب وہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا تو اس کو پھر آن گراؤنڈ نافذ کرنا بھی جو ہے وہ کافی ایک محنت طلب کام ہوگا. تو یہ ہونا چاہیے. اسی طرح سے اس قسم کے انتہائی جو کمپلیکیٹڈ معاملات ہیں وہ ان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. ان میں آپ کو اسی طرح سے جو ہے وہ محنت سے اور صبر سے جو ہے وہ کام لینا پڑتا ہے. بعض اوقات یہ چیزیں تھوڑا طویل بھی ہو جاتی ہیں. یہ غزہ کا جو امن معاہدہ ہے جس میں دنیا کے سبھی یعنی یورپ سے لے کے اسلامی دنیا تک اور امریکہ تک سبھی شامل ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس معاہدے کے ہونے کے بعد بھی کوئی نہ کوئی آئے روز کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مشکل پیش آتی ہے. تو ان کو ریزالو کرنے کا بھی میکنزم ساتھ ہی بن جائے گا. لیکن اس کے اوپر متفق ہونا ایک بہت خوش آئین بات ہے. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فی الحال اکتفا کرنا چاہیے اور آگے پوری امید کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. اچھا، اکتفا تو ہمیں ایک اور بھی کرنا چاہیے نا رانا صاحب، اور وہ یہ ہے کہ KPK کی حکومت اور وفاقی حکومت مل کر کام کرے. اب وفاقی حکومت کی طرف سے شہباز شریف صاحب کا، پرائم منسٹر صاحب کا ایک موقف دوبارہ آیا ہے کہ they want to work with the KPK گورنمنٹ. لیکن KPK گورنمنٹ جنہوں نے آج کابینہ بھی فارم کر لی ہے، اب وہ پراپر گورنمنٹ کی طرح کام کر سکیں گے CM صاحب. ان کا موقف آپ کے سامنے، اور وہ ریپیٹیٹو ہے کہ ملاقات کرائیں عمران خان صاحب اینڈ آل دیٹ، وہ موقف بھی موجود ہے. سو اس ساری سچویشن کو کس طریقے سے کوپ اپ کریں گے سیکیورٹی حالات دیکھتے ہوئے پاکستان کے؟ دیکھیں، PTI کی KPK کی جو گورنمنٹ ہے، چیف منسٹر ہیں، کابینہ ہے، ان کا موقف جو ہے وہ اب کوئی اس کی ریلیونس نہیں ہے. وہ تقاریر جس قسم کی کرتے ہیں وہ کرتے رہے، تقاریر بیان بازی بھی کرتے رہے. لیکن جو پاکستان کی ریاست کی گورنمنٹ آف پاکستان کی، پاکستان کے عسکری ادارے اور عسکری قیادت جن کی ذمہ داری ہے کہ ملک کا دفاع کریں، جو ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اپنی جانیں ہتھیلی پہ لے کے کھڑے ہیں، یہ پالیسی اب ان کی ہے. اسے
کے پی کے چیف منسٹر کی تقریر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور رہی بات کہ وہ پریکٹیکلی کسی چیز میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے، اتنی اس کی ہمت یا صلاحیت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے. لیکن اگر انہوں نے یہ راستہ اپنایا تو وہ ان کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہوگا. ویری رانا صاحب، آپ کی پوزیشن تھوڑی خواجہ آصف صاحب کے ساتھ سملر لگ رہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پی کے کی پوزیشن افغانستان کی پوزیشن کے ساتھ مطابقت زیادہ رکھتی ہے پاکستان کی پوزیشن کے کمپیریزن میں. آر یو سیئنگ دا سیم تھنگ؟ نہیں، صرف یہ نہیں ہے، ان کی ہر پالیسی جو ہے وہ پاکستان مخالف پالیسی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اصل میں خلاف تو ہیں پاکستان گورنمنٹ کے، یعنی وہ ہماری حکومت کے خلاف ہے. اچھا، اب ملک ریاست کو ریپریزنٹ کرنا ہے گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتی ہے اسٹیٹ کو، اس لیے وہ فرق نہیں کر پاتے گورنمنٹ اور اسٹیٹ کے درمیان. ان ایشوز کے درمیان وہ اس فرق کو ملحوظ خاطر نہیں رکھ پاتے، اور حماقت میں اور یعنی اسے اب کیا کہا جائے کہ وہ دونوں کو اکٹھا کر کے تو وہ مخالفت اپنی طرف سے جو ہے وہ حکومت کی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بیچ میں وہ اسٹیٹ کی بھی، ریاست کی بھی مخالفت کر دیتے ہیں. جیسے یعنی اگر آئی ایم ایف جو ہے وہ اگر قسط روک دے تو وہ کیا صرف گورنمنٹ کا نقصان ہوگا؟ پاکستان کا اسٹیٹ کا بھی نقصان ہوگا، 24 کروڑ عوام کا نقصان ہوگا. پاکستان اگر ڈیفالٹ کر جاتا ہے خدا نہ خواستہ تو وہ کتنا بڑا نقصان ہے. لیکن کیونکہ حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرت کر رہی ہے، حکومت جو ہے وہ انسٹالمنٹ لینا چاہتی ہے، تو اس لیے وہ آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کو قسط جاری نہ کرے. تو یہ ان کی اس قسم کی پوزیشن بنی ہوئی ہے کہ وہ حکومت کی مخالفت میں ملک، ریاست، عوام جو ہے وہ ان کا فرق نہیں سمجھ پاتے، اور وہ ہر چیز کی مخالفت کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن ایک